یہ جو پہلی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کا بڑا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بچپن میں یہ کھیلی ہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اماں فاطمہ آئیں چھوٹی عمر میں، ابو جہل وغیرہ نے اوجر رکھا تھا اللہ کے رسول کے سر پہ نماز میں، انہوں نے ہٹایا تھا، تو یہ بیٹیاں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی تھیں اور اماں فاطمہ سے عمر میں بڑی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سسٹر ان لا، سالی لگتی ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم کی خالہ لگتی ہیں، جن کا نام ہے حالہ بنت خویلد۔ یہ حالہ حضرت خدیجہ کی سگی بہن ہے۔ انہا قدیمۃ الاسلام، کتابوں میں ہے کہ یہ بہت پہلے اسلام لائی تھی، ابھی صحابہ کرام کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت خدیجہ کی بہن بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر ان لا بھی ہیں۔ تو انہوں نے رشتہ مانگا اپنے بیٹے لقیط کے لیے حضرت خدیجہ سے کہ دیکھیں ہم بہنیں بھی ہیں اور ہم چاہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا خاندان آپس میں جڑ جائے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بڑے بیٹے کو دے دیں، اگر آپ کا بیٹا ہوا تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو دوں گی۔ تو یہ آپس میں ان کی محبت بنی۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا، حضور پاک علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو حضور پاک کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے حضرت لقیط سے ہوا، جنہیں ابو العاص ابن ربیع کہتے ہیں۔ یہ ان کی والدہ، ان کی ساس بھی بنتی ہیں، حضرت ابو العاص کی والدہ حضرت زینب کی ساس بھی ہیں اور خالہ بھی ہیں، تو یہ خالہ کے گھر گئی ہیں۔ دوسری بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ رشتہ دیا ہے، اسلام کا اعلان ہوا، کلمہ طیبہ کا اعلان ہو گیا ہے، بتوں کی نفی ہوئی، تو حضرت رسول اللہ کی اولاد تو مسلمان ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ابو العاص ابن ربیع نے کلمہ نہ پڑھا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ضرور رہے، لیکن شروع میں کلمہ نہ پڑھا۔ ایک وقت گزرتا گیا تو جب اسلام کی دعوت عام ہوتی چلی گئی تو ان کے سامنے یہ بات آئی، لیکن انہوں نے کبھی کلمے کا انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا، خاموشی سے اپنے معاملات پہ رہے، تاجر آدمی تھے، لیکن کلمہ نہ پڑھ کے بھی حضرت زینب کا حق نہ کھایا، کبھی ان کو تکلیف نہ دی، کبھی رسول اللہ کے مقابل نہیں آئے، کبھی اسلام کی مخالفت میں آگے نہ آئے، یوں چلتا رہا۔ ان کا اتنا اچھا رویہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ کہ حضور پاک علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو اپنی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی یہ حضور کے ساتھ گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنواری بچیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کر کے حضور کے ساتھ گئی ہیں، لیکن حضرت زینب جو حضور کی بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے ضرورت نہ سمجھی کہ انہیں ساتھ لے جاؤں، کیونکہ میرا داماد اس کا حق نہیں کھائے گا، اس پہ ظلم نہیں کرے گا، انہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ کفار نے پیچھے ابو العاص کو بہت کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو ویسے اس کا کلمہ پڑھتا تو نہیں، اسے طلاق دے دو، ہم اچھی سے اچھی لڑکی، خوبصورت سے حسینہ جمیلہ تیرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور پاک کو اصل میں تکلیف ہو، لیکن ابو العاص نے انہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے اور میرے سسر کا کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے نا، تو اس میں اس کی بیٹی کو ایک داغ اور تکلیف دوں، کیوں؟ میرے ساتھ میری بیوی کا رویہ ٹھیک ہے، میں کیوں مانوں؟ انہوں نے کہا ہم بہت خوبصورت بچی تیرے قدموں میں لا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا دنیا کی عورتیں ملا لو نا، میری زینب کی ایک پاؤں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، میں نہیں لے سکتا یہ رشتہ، مجھے حضرت زینب کے ساتھ تعلق رکھنے دیں، ہمارا بہت پیار کا تعلق ہے، میں نہیں چھوڑ دوں۔ کھلا کھلا کہا جو تم سے ہونے کر لینا۔ جنگ بدر کا جب وقت آیا تو ابو جہل بہت سے لوگوں کو لے کر مدینہ طیبہ لے آیا۔ اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ بدر میں لڑائی ہو جائے گی، اس وقت تو ایک دفاعی قافلہ گیا تھا، تو بہت سے لوگ وہ بھی چلے گئے تھے جو شریف النفس تھے، جنگ چاہتے نہیں تھے حضور سے، لیکن قبائلی عصبیت تھی، سماجی اور معاشرے کا اور قبائل کا ایک دباؤ تھا، اور اس وجہ سے کچھ لوگ سادہ مزاج بھی ساتھ چلے گئے جو جنگ بدر میں کافروں کے لشکر میں موجود تھے۔ ان میں حضور پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ان میں حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی ہیں رضی اللہ عنہ، کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو یہ بھی کفار کے لشکر میں ابو جہل کے ساتھ بدر میں لڑنے گئے تھے۔ ان میں ابو العاص ابن ربیع حضور کے داماد بھی گئے تھے۔ ہوا یہ کہ رب العزت کی مدد سے صحابہ کرام نے 70 کافر قتل کیے بدر میں اور 70 کو گرفتار کیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی تو مقتول ہو کر کلیب بدر میں گر کے مر گئی،
70 काफिर जो पकड़े गए उनमें अबू लास हुजूर पाक के दामाद भी पकड़े गए थे। मशवरा हुआ इन कुफार के साथ क्या करें। एक मशवरा तो था कि इन्हें कत्ल कर दो। हज़रत अबू बकर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय एक जगह थी कि फ़ायदा लिया जाए। फ़ायदा क्या कि इनमें जो पढ़ा लिखा है ना, जो लिखना पढ़ना, किताबत उस ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई हाथ से लिखना जानता हो। ये हमारे बंदों को लिखना सिखा दे, हम इसे छोड़ देंगे और किसी से फ़िदिया लेंगे, वो इस्लाम में लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, 1000 से लेकर 4000 रुपये, 1000 से लेकर 4000 दिरहम तक फ़िदिया मुकर्रर हुआ। और जो लिखना जानते थे, पैसे नहीं थे, वो लिखाना सिखा देते थे। तो अबू लास इब्न रबी ने भी फ़िदिया मंगवाया घर से, हज़रत ज़ैनब से, अपनी घर वाली से। बड़ा अजीब बाब है, बड़ा अजीब चैप्टर है। हज़रत ज़ैनब के पास उस वक्त कुछ नहीं था। एक वो हार मौजूद था जो अम्मा खदीजा ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को दिया था, और ये वो हार था जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा के गले में देखा करते थे। तो माँ ने दे दिया ना बेटी को। तो हज़रत ज़ैनब के पास और कुछ नहीं था, तो ये हार भी साथ भेजा। ये हार इनका छोटा भाई, अबू लास का छोटा भाई, हज़रत ज़ैनब का देवर लेकर आया, का नाना। ये जब लेकर आया और इसने आकर फ़िदियों वाली लाइन में ठहर के सारे फ़िदिये जमा करा रहे थे, तो ये भी जमा करा दिया। जब ये फ़िदिया जमा हो रहे हैं और एक एक के रिहाई की तरतीब बन रही, तो इस हार पे नज़र अल्लाह के रसूल की गई। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हज़रत खदीजा से 25 साल का रिश्ता है, 25 साल इकट्ठे गुजारे हैं। इतना अरसा किसी बीवी को हुज़ूर पाक की रिफ़ाकत में नसीब नहीं हुआ जितना हज़रत खदीजा को हुआ। और हज़रत खदीजा 40 साल की उम्र, हुज़ूर की 25 साल की उम्र। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 50 साल उम्र थी, तो उस वक्त हज़रत खदीजा का इंतकाल है। इतने दुखी थे कि अल्लाह ने उसी साल हुज़ूर पाक को मेराज कराया ताकि दिल की तसल्ली हो जाए। और खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात वाले साल को आमुल हुज़्न कहा कि गम का साल है। तो हज़रत खदीजा की सहेलियों तक को हुज़ूर याद फरमाते थे। घर में कभी कोई अच्छी चीज़ आए तो उनके घर में भेजते थे। अम्मा आयशा ने एक दिन पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप खदीजा की सहेलियों को भी याद करते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया, आयशा इन्नहा कानत व कानत, खदीजा खदीजा थी। बस ये जुमला फरमाया। तो अम्मा आयशा फरमाती, हम समझ गए कि हुज़ूर का प्यार कितना है। आप अलैहिस्सलाम की नज़र उस हार पे गई ना, तो वो अहलिया याद आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम हैरान है कि अभी तो कैफियत बिल्कुल ठीक है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हार को देखते हुए आंखों में आंसू आए, तो वजह क्या है? तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को टिकटकी लगाकर देखने लगे कि या रसूल अल्लाह वजह क्या? अल्लाह के रसूल ने अपने आंसू पूछते हुए फरमाया कि यह हार खदीजा का है, ये गालिबन मेरी बेटी ने अपने खामद के छुड़ाने के लिए भेजा है। तो सहाबा कराम ने हार वापस कर दिया। कम बगैर फ़िदिया कैसे छोड़ते हैं? जब अबू लास को बगैर फ़िदिया के भेजा जाने लगा ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें बुलाया। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक है, तेरा रवैया हमसे बहुत अच्छा, लेकिन एक वादा करो। उन्होंने कहा जी फरमाइए। कि मेरी बेटी को मदीना भेज देना। तो उन्हें कलमा नहीं पड़ा और वो मुसलमान है, और एक अरसा हुआ है मेरी बेटी की मुलाकात पे नहीं है। इन्हें कहा जी वादा होगा। अबू लास वापस गए हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को भेज दिए, वादे के मुताबिक भेजा। हज़रत ज़ैनब इधर आ गई। 1-2 साल का अरसा अबू लास थे तो कारोबारी, शाम से काफ़िले के साथ माल और दौलत लेकर आ रहे थे। मक्का के लोगों के पैसे लेकर गए थे ना, मुज़ारबत में कारोबार करते थे। तो उस ज़माने में इस्लाम के मुकाबले कोई बेईमान आए तो उसके काफ़िलों को लूट लिया करते थे। तो इनमें भी कलमा नहीं पड़ा था। तो सहाबा कराम के साथ इनकी मुठभीड़ हुई, तो इन्हें काफ़िले का सामान खींच लिया। अबू लास छुपते छुपाते मदीना मुनव्वरा आए और हज़रत ज़ैनब के पास आए घर में, और हज़रत ज़ैनब से बात की। तो हज़रत ज़ैनब ने इन्हें पनाह दी। इस्लामी उसूल ये है कि मुसलमानों में कोई मर्द या औरत किसी गैर मुस्लिम को पनाह दे दे तो पूरे इस्लामी कमेटी की तरफ से पनाह शुमार होती है, पूरी इस्लामिक सोसाइटी की तरफ से। तो हज़रत ज़ैनब आई अल्लाह के रसूल के पास सुबह की नमाज के बाद और आकर अर्ज़ किया कि मैंने अबू लास को पनाह दी है। इस वक्त तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये ख़बर नहीं आई थी कि अबू लास का माल ले लिया गया और वह मदीना तैयबा आ गया। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम से पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
تو انہوں نے بات بتائی تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ اصول تو سب کو پتہ تھا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی پناہ دی ہے. تو ابو العاص کو پناہ ملی. تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا حضور کے داماد ہے تو انہیں مال واپس کر دیا. جب ان کا مال واپس ہوا تو جاتے ہوئے صحابہ کرام نے انہیں ایک آفر کی کہ یار تجھے تیرا مال بھی مل گیا ہے نا. یہاں ساری ایک بات رہ گئی. حضرت زینب کو اللہ کے رسول نے فرمایا پناہ تو آپ نے دے دی ہے لیکن اسے اپنے قریب نہ آنے دینا, وہ غیر مسلم ہے. کہ جی یا رسول اللہ ہم ایسے ہی ہیں. صحابہ کرام نے مال واپس کرتے ہوئے ابو العاص کو آفر کی کہ یار کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا تو, تیرا کتنا پیار کا تعلق ہے حضور کے ساتھ, تجھے اپنی بیٹی لخت جگر پہلی بیٹی دی ہے اور تجھے دوسری بار یہ گولڈن چانس مل رہا ہے, یار کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ مال کافروں کا ویسے ہی کھینچ لیں گے, اس سے اپنی ضروریات پوری کرنا. تو ابو العاص نے ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے, میں کلمہ پڑھ لوں لیکن اسلام پر ایک بدنما داغ آ جائے گا, لوگ کہیں گے ہمارا مال لے کر کلمہ پڑھ لیا, یہ تو چور تھا. تو اگر آپ میرے ساتھ ایک بات کا کمپرومائز کرو کہ میں مکہ میں ان کے مال ان کے منہ پر واپس کر کے آؤں اور جرت سے کلمہ پڑھ کے کہوں کہ تمہارا میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا, میرا مالی معاملہ بالکل صاف ہے, یعنی خودداری دیکھے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہ مکہ مکرمہ گئے اور ایک ایک ٹیڈی سب تک لوٹ آئی جس کی پیسے لے کر گئے. جب مال کلیئر ہوا تو لوگوں کو چوک میں جمع کیا. کہ میں نے کوئی تمہارا لینا دینا؟ کہ جی نہیں تھا. کہ جو لینا دینا تھا اس سے زیادہ آپ نے دیا. کہ ہو گیا کلیئر؟ کہ جی ہاں. کہ اچھا پھر سن لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اعلانیہ کلمہ پڑھا ہوا اور کوئی سامنے آنے پہ تیار نہیں تھا. وہ ان کی حیثیت اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے تو کلمہ پڑھ کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. ادھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا, اکرام کیا, صحابہ نے عزتیں دی, تو اسی نکاح پر ان کو برقرار رکھا گیا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.